السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر کے حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے دروازے کی حقیقت۔ دروازہ بظاہر ایک سادی سی چیز ہے۔ روزانہ ہم اسے کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ اس کے پیچھے کتنا کچھ چھپا ہوا ہے۔ مگر کبھی کبھار یہی سادہ سی چیزیں ہمارے جذبات، ہماری یادیں اور ہمارے ماضی کو اپنے سینے میں سمیٹے بیٹھی ہوئی رہتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں وقت جیسے رک سا گیا تھا، ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا نام رامو تھا۔ وہ سفید داڑھی، کمزور جسم اور ہلکی سی کمر جھکی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے ہر روز اپنے پرانے مکان کے سامنے بیٹھا رہتا۔ یہ مکان بھی وقت کے ساتھ ساتھ تھک گیا تھا، مگر اس مکان کا ایک حصہ ایسا تھا جو رامو کے دل کے بہت ہی قریب تھا۔ وہ تھا پرانا دروازہ۔ یہ دروازہ عام دروازہ نہیں تھا، لکڑی سے بنا ہوا، زنگ آلود کیلوں سے جڑا ہوا اور وقت کے گرد مٹیالہ سا ہو چکا تھا۔ اس میں جب ہوا گزرتی تو ایک خاص سی سائیں سائیں کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی پرانی کہانی سرگوشی کر رہی ہو۔ رامو کے لیے وہ دروازہ صرف لکڑی کا ایک ٹکڑا ہی نہیں، وہ اس کے باپ کی آخری نشانی تھی۔ ایک ایسا رشتہ جو وقت گزرنے کے باوجود ختم نہ ہوا تھا۔ رامو کے بچپن کے اس دروازے کے سائے میں گزرے تھے۔ اس کے والد ہری گووند ایک ماہر بڑی تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے سامان خریدنے آتے، مگر سب سے خاص چیز جو ہری گووند کو بنائی ہوئی تھی وہ یہی تھی، دروازہ۔ اپنے ہاتھوں سے اس کی ایک ایک لکڑی، ہر کیل خود ہی وہ ٹھوکی تھی، ہر نقش و نگار اس نے خود سے ہی تراشا تھا۔ جب وہ دروازہ مکمل ہوا تو انہوں نے رامو کے گود میں اٹھا کر کہا، بیٹا، یہ دروازہ صرف گھر کا دروازہ نہیں، یہ ہماری محبت، ہماری محنت اور عزت کی پہچان ہے۔ بچپن میں جب رامو ڈر جاتا، بارش کی گرج یا کسی اندھیرے سے، وہ اپنے والد کے ساتھ دروازے کے پاس بیٹھا رہتا اور وہ وہی کہانیاں سنتا تھا، قصے، حکومت کی باتیں۔ وہ دروازے رامو کے لیے ایک سکون کا مقام تھی۔ سالوں گزر گئے، ہری گووند اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ رامو بڑا ہوا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، مگر اس کا دل وہیں اسی دروازے کے آس پاس رہتا تھا۔ وہ دروازہ اس کے والد کی آخری نشانی تھی، ایک خاموش دوست، ایک خاموش گواہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دروازہ بھی بوڑھا ہونے لگا تھا، لکڑی میں دیمک لگ گئی، کیلیں ڈھیلی ہو گئی، رنگ اتر چکا تھا۔ رامو کا بیٹا شام، جو شہر میں پڑھ کر آیا تھا، بولا، بابا، یہ دروازہ اب کام کا نہیں رہا، اسے بدل دینا چاہیے۔ اسے بدل کر نیا دروازہ لگوا لیتے ہیں، مضبوط اسٹیل کا۔ رامو کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، نیا دروازہ؟ نیا دروازہ تو لگا سکتا ہوں، مگر جو یادیں، جو قربت اس دروازے سے ہے، وہ کہاں سے لاؤں گا؟ یہ دروازہ میرے باپ کی مہک رکھتا ہے، میرے باپ کی محنت، میرے باپ کی عزت کا ہے یہ۔ شام خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ کچھ چیزیں صرف دیکھنے کی نہیں، محسوس کرنے کی ہوتی ہیں۔ رامو ہر روز
صبح سویرے اٹھ کر دروازے کو صاف کرتا، اس کے کیلوں کو ہلکے ہلکے سے ٹھوکتا اور کبھی کبھی اس سے باتیں بھی کرتا۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں، بابا رامو پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ دروازے بھی کہیں سے بات کرنے کی چیز ہوتی ہے؟ دروازے سے بھی کہیں کوئی بات کرتا ہے؟ مگر رامو پاگل نہیں تھا، وہ یادوں کا محافظ تھا۔ وہ جانتا تھا یاد صرف دماغ میں نہیں ہوتی بلکہ وہ چیزوں میں بھی بسی ہوتی ہیں۔ ایک دن شام نے اپنے بیٹے آریہ سے کہا، یہ دروازہ ایک پرانا دروازہ کا ٹکڑا نہیں، یہ تمہارے دادا کی آخری سانسیں ہیں، یہ تمہارے دادا کی آخری نشانی ہے۔ اگر اسے ہم نہ سمیٹے تو ہم اپنے ماضی سے کٹ جائیں گے۔ آریہ نے تبھی وہ دروازہ پہلی بار غور سے دیکھا۔ اس پر وقت کے نشانات تھے، خراشیں تھیں، مگر ہر خراش ایک کہانی سناتی تھی۔ ایک رات طوفان آیا، ہوا کے جھونکوں نے دروازے کو زور سے جھنجھوڑ دیا۔ صبح جب سب جاگے تو دروازہ گر چکا تھا، زمین پر ٹوٹا پڑا تھا۔ رامو بھی اس صبح خاموش تھا، اس کی آنکھیں دروازے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے زیادہ اس کے دلوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ چند دن بعد رامو کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے والد کے دروازے کو آخری سانس تک سنبھال نہ سکا، مگر شام اور آریہ نے فیصلہ کیا وہ دروازے کے ٹکڑوں کو جلا کر راکھ نہیں کریں گے۔ انہوں نے دروازے کے تختوں سے ایک یادگار چیز بنا ڈالی، ایک چھوٹا سا میوزیم جس میں لکڑی کے ہر رنگ کو رکھا گیا، ہر کیل کو، ایک ایک چیز کو سجا سجا کے رکھا گیا، اور وہ جگہ بن گئی یادوں کا دروازہ۔ آج بھی جب گاؤں میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے یا کوئی بچہ اپنے دادا سے کہانی سنتا ہے تو وہ یادوں کے دروازے پر جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر محسوس کرتا ہے واقعی میں محبت، محنت اور وقت رشتوں کی خوشبو کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ دروازہ کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، مگر کچھ دروازے دلوں میں بھی کھلے رہتے ہیں اور صدیوں تک بند نہیں ہوتے۔ وہ صرف لکڑی نہیں ہوتے، وہ جذبات سے جڑے ہوئے ہوتے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی پرانی چیز ہے جس سے محبت ہے تو اسے سنبھال کر رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا دل ہو جس کا دروازہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ میں